باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلّا فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ وأحاط بكل شيء علم وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموقات داحي المدحوات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي المطلبي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين صلوات الله تکبیر مل کے اللہ کی عظمت بڑائی اور کبریائی کا اعلان فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مل کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات میرے نہایت واجب الاحترام سادات عظام بزرگان دین مؤمنین کرام اور بالخصوص میرے نوجوان دوستوں پروردگار کی بخشی ہوئی توفیقات اور عنایات کے طفیل اور باتعید چہاردہ معصومین علیہ السلام ہماری مسلسل گفتگو ہے قرآن اور عظمت اہل بیت علیہ السلام کے تحت گزشتہ کل کی مجلس عزا میں
یعنی 6 محرم کی مجلس عزا میں یہ جملے آپ کی پاکیزہ اور ولائی سماعتوں کی نظر کر چکا ہوں کہ اللہ کے عالم نے سورہ مبارکہ واقعہ میں ارشاد فرمایا کہ مجھے ان جگہوں کی قسم جہاں ستارے اترتے ہیں، اور اگر تم سمجھو تو یہ میری سب سے بڑی قسم ہے۔ اور یہ قسم کھانے کے بعد خدا فرماتا ہے یہ جو عزت والا قرآن ہے، یہ جو کرامت والا قرآن ہے، یہ جو تکریم والا قرآن ہے، یہ ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ اور اس قرآن کی عظمت یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو سوائے مطہرون کے کوئی مس نہیں کر سکتا، کوئی چھو نہیں سکتا۔ اور یہ قرآن اس اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو عالمین کا پالنے والا، جو عالمین کا رب ہے، جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اور اس قرآن کے متعلق یہ گزارشات آپ کی خدمت میں کر چکا ہوں کہ خداوند متعال نے جا بجا مختلف صورتوں میں مختلف مقامات پر یہ چیلنج کیا ہے، یہ تحدی کی ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن کتاب اللہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، تو تم اس قرآن جیسا کوئی اور قرآن لے اور ایک دوسرے کو اپنا مددگار بنا، بلکہ صرف انسان ایک دوسرے کو مددگار نہ بنائے، بلکہ خدا فرماتا ہے قل، میرا حبیب ان سے کہہ دو لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ بھئی انسان تو انسان، تم جنوں کو بھی ساتھ ملا لو اور ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، تو پھر بھی تم اس قرآن جیسا کوئی قرآن نہیں لا سکتے۔ اور پھر اللہ نے کہا تمہاری بساط کیا ہے کہ قرآن جیسا قرآن لے کر آؤ، اس کی 10 صورتوں جیسی 10 صورتیں لے آؤ، وہ بھی چھوڑو اس کی ایک صورت جیسی صورت لے آؤ۔ توجہ ہے، یہ عزت والا قرآن ہے، یہ عظمت والا قرآن ہے کہ جو اللہ نے اپنے رسول کے دل پر نازل کیا۔ اور خدا کہتا ہے اس قرآن کے متعلق، توجہ کیجئے گا میں بات کو یہاں سے بڑھا رہا ہوں، یہ جو عزت والا، یہ جو مرتبے والا، یہ جو کرامت والا قرآن ہے، اس قرآن کے متعلق تمہیں کچھ پوچھنا، تمہیں کچھ سوال کرنا ہو تو خبردار کسی جاہل سے نہ پوچھنا۔ میرا ساتھ دینا ہے جی صاحبہ نے تشریف فرمائے، بھائی جان میرا ساتھ رہنا، بھائی جان سلامتی ہو بیٹا۔ یا اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ میں بچوں اور نوجوان دوستوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، واقعہ میں آپ سب کے لیے دعا گو پروردگار اجر کثیر عطا فرمائے۔ کثیر تعداد میں میرے بچے نوجوان دوست تشریف فرما ہیں۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ اگر تمہیں اس قرآن کے متعلق کسی سے کچھ پوچھنا ہو، کسی سے کچھ سوال کرنا ہو تو کسی جاہل سے نہ پوچھنا۔ میں آپ کی عرفانی اور ولائی سماعتوں کی نظر جملہ عدیہ کر کے آگے بڑھتا ہوں، یعنی خدا در حقیقت کہنا یہ چاہتا ہے کہ اس قرآن کے متعلق کسی پوچھنے والے سے نہ پوچھنا۔ میں جملہ کہتا ہوں آپ کے ہی نہ ہوئے، کسی بیٹی سے مسئلہ پوچھنے والے سے نہ پوچھنا۔ بھائی سلامتی ہو بھائی جان، عسکری بھائی سلامتی ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ سلامتی ہو۔ تو
کن سے پوچھنا ہے؟ اگر پوچھنے والے سے نہیں پوچھنا تو پھر کن سے پوچھنا ہے؟ بھائی جان، قرآن مجید میں 2 مقامات پر یہ آیت موجود ہے اور میں وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ سورہ نحل میں بھی یہ آیت موجود ہے اور سورہ انبیاء میں بھی یہ آیت موجود ہے۔ خدا کہتا ہے اس قرآن کے متعلق اگر تمہیں سوال کرنا ہو تو کن سے پوچھو؟ خدا ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ خدا کہتا ہے اے میرا حبیب، ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے وہ سب کے سب مرد تھے۔ میں نے بڑا قیمتی جملہ کہنا ہے، اس جملے کو سنیے گا معرفت کے ساتھ اور پھر اس کا لطف لیجئے گا۔ خدا کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، یہ ایک آیت ہے اور پھر دوسری آیت وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، لفظ من کا صرف فرق ہے دونوں آیتوں میں، باقی آیت ایک جیسی ہے۔ خدا کہتا ہے اے میرا حبیب، ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے وہ سب کے سب رجل تھے۔ رجل، رجال جمع ہے رجل کی۔ میں آیت پڑھ رہا ہوں، حدیث نہیں پڑھ رہا۔ خدا کہتا ہے پھر سن وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، رجال رجل کی جمع ہے کہ اے میرا حبیب ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے وہ سب کے سب رجل تھے۔ اللہ اپنا عہدہ، اللہ اپنا منصب صرف رجال کو ہی عطا کرتا ہے۔ نہیں، ابھی آپ اس منظر پر لیا ہے، میں نے جو جملہ حدیہ کرنا ہے۔ اللہ اپنا منصب، اللہ شاہ جی اپنا عہدہ صرف اور صرف رجل کو عطا کرتا ہے، رجال کو عطا کرتا ہے، رجال کو عطا کرتا ہے۔ رجل صرف مرد کو نہیں کہتے، رجل کسے کہتے ہیں؟ صفات مستحسنات رکھنے والے مرد کو، اچھی صفات رکھنے والے مرد کو رجل کہتے ہیں۔ اگر خدا کا رجل پہچاننا ہو تو پھر خیبر میں نگاہ کرو، رسول نے کہا لا اعطینا رایت غدن رجلا قال علم موت قدیر۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جاگیے گا جاگیے گا۔ جو جملہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، میں اس ممبر سے تاریخی جملہ کر رہا ہوں، میں خود کہہ رہا ہوں ممبر پر، یہ تاریخی جملہ اگر آپ نے توجہ کی اور انشاءاللہ یہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہے گا۔ خدا کہتا ہے میں جسے بھی نبی بناتا ہوں، توجہ، میں جسے بھی نبی بناتا ہوں وہ رجل ہوتا ہوں نا، جانا تھوڑا سا۔ خدا کہتا ہے میں جسے نبی بناتا ہوں وہ رجل ہوتا ہے، اور نبی نے خیبر میں رجل کی پہچان کروائی کہ رجل کہتے کسے ہیں۔ جب کہا نا کل علم رجل کو دوں گا، پھر نبی نے آگے خود وضاحت کی ہے کہ رجل کسے کہتے، فرماتے کرار غیر فرار۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے، آپ وہاں جاتے یا نہیں، میں دیکھ رہا ہوں چہرے۔ مرد کسے کہتے کرار غیر فرار، مرد وہ ہوتا ہے جو کرار ہو، مطلب بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہو، غیر فرار بھاگنے والا نہ ہو، بھاگنے والا نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ خدا و رسول کی نگاہ میں بھاگنے والا رجل
نہیں ہوتا بھاگنے والا، رجل نہیں ہوتا بھاگنے والا، رجل نہیں ہوتا۔ اب میں اس بناوٹی حدیث کو کہاں لے جاؤں جو کھڑی ہوئی ہے کہ اگر میرے بعد نبی ہوگا۔ بولو میرے ساتھ، توجہ ہے صاحبان، توجہ ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں، یعنی نبی مکرم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نبی تو وہی کہتا ہے جو خدا کہتا ہے۔ خدا کہتا ہے میں مردوں کو خدا دیتا ہوں، اور مرد وہ ہوتا ہے جو بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا۔ بے میدان جنگ سے بھاگنے والے مرد تھوڑی ہوتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جی 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 ایسا ہی ہے نہیں، بلکہ یہاں تک ہے، میں خیبر پڑھنا نہیں چاہتا، میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، لیکن ایک جملہ کہہ دوں کہ جب مرحب آیا ہے نا مقابلے میں، تو امام نے مرحب سے کہا کہ تو واپس چلا جا۔ یہ مرحب کتنا بہادر تھا، امام نے کہا کہ تو واپس چلا جا۔ جب کہا نا واپس چلا جا، اس نے کہا علی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اگر میدان چھوڑ کے بھاگ گیا تو عورتیں مجھ پہ ہنسے، توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ ہے صاحبہ نہیں؟ آپ سمجھ جائیے یہ کیسے مرد تھے۔ توجہ ہے صاحبہ یا نہیں؟ مولا زندگی دے جائے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کہا کہ وما ارسلنا من قبلک، میں پھر اس آیت کی طرف آیا، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اے میرا حبیب ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے وہ سب کے سب رجال تھے، وہ سب کے سب مرد تھے۔ اور خدا کہتا ہے کہ ان مردوں کے متعلق اور اس قرآن کے متعلق اگر تمہیں کچھ پوچھنا ہو تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو، اہل ذکر سے پوچھو۔ کیا کہا؟ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو، اگر تم نہیں جانتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تم سوال کرو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، خدا کہتا ہے کہ لا تعلمون ہو، نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ یہ نہیں جاننے والے کون ہیں؟ سورہ مبارکہ طلاق میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ بھائی جان لطف لیجئے، سید سامنے بیٹھے، لطف لینا ہے جو میں نے جب ترجمہ کرنا ہے۔ خدا کہتا ہے سورہ مبارکہ طلاق میں کہ خدا فرماتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، کہ اللہ نے جب تمہیں پیدا کیا، اللہ نے جب تمہیں تمہاری ماں کے شکموں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ میں جملہ دے رہا ہوں توجہ کیجئے، یعنی جب پیدا کیا تو لا تعلمون، یعنی جاہل پیدا کیا، جب پیدا کیا تو جاہل پیدا کیا۔ خدا کیا کہتا ہے؟ اگر تم پیدا ہوتے ہی جاہل ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ مولا زندگی دیجئے جو میرا ساتھ دے رہے ہیں، یعنی اگر پیدا ہوتے ہی تم جاہل ہو، خدا کہہ رہا ہے تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو اہل ذکر سے پوچھو۔ یعنی خدا فیصلہ یہ دے رہا ہے، میرا تو موضوع یہ قرآن اور عظمت اہل بیت ہے، خدا سمجھانا چاہ رہا ہے کہ
کہ اگر تم پیدا ہوتے ہی جاہل ہو تو اہل ذکر سے سوال کرو. یعنی اللہ کہہ رہا ہے اگر پیدا ہوتے ہی جاہل ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. معلوم ہوا کہ جو اہل ذکر ہے یہ پیدا ہوتے ہی جاہل نہیں ہے. نہیں جو قرآن سمجھتے جو قرآن سمجھتے جو اہل ذکر ہوں گے وہ پیدا ہوتے ہی جاہل نہیں ہوں گے, وہ پیدا ہوتے ہی عالم ہوں گے. تعارف کرواؤں میں آپ ہم سب ہیں پیدا ہوتے ہی جاہل اور اہل ذکر ہوں گے پیدا ہوتے ہی عالم. تو پھر ایک منظر دکھاؤں بیت اللہ میں رسول کے ہاتھوں پر علی ہے. نہیں آمدہ میرے ساتھ رسول علی کی طرف دیکھ کے ارشاد فرماتے اقرا یا علی, علی کچھ سناؤ. علی فرماتے ما اقراؤ یا رسول اللہ, کیا سناؤں؟ توریت زبور انجیل یا قرآن. بھائی سلامتی ہو. بچوں کے جذبات ہیں, بچوں کو ظاہر احساس نہیں ہے کہ ٹائم بڑی جلدی گزر جاتا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی جو پیدا ہوتے ہی عالم ہو وہ اہل ذکر ہوتا ہے. میرا ساتھ دیجیے گا. نبی نے علی سے کہا بیت اللہ میں تیسرا دن ہے, کہا اقرا یا علی کچھ سناؤ. علی نے یہ نہیں کہا ما انا بقاری, یا رسول اللہ مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا. میں سلام پیش رکھوں جو سمجھ رہے ہیں. توجہ ہے نہیں؟ علی فرماتے ما اقرأ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کیا سناؤ؟ توریت سناؤ, زبور سناؤ, انجیل سناؤ یا قرآن سناؤ. روایات میں ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے رسول کے ہاتھوں پر ولادت باسعادت کے تیسرے دن سورہ مؤمنون کی پہلی 11 آیتوں کی تلاوت کی. قد افلح المؤمنون کہ کامیابی ہے مومنوں کے لیے. علی کا اتنا کہنا تھا, کہا رسول نے علی ذرا خاموش ہو جاؤ. ایک جملہ کہا رسول نے, جب مولا نے کہا نا قد افلح المؤمنون کہ کامیابی ہے مومنوں کے لیے, کہا علی رک جاؤ ایک جملہ مجھے بھی کہنے دو. کہا جی فرمائیے. کہا بیکا مومن کامیاب ہے لیکن تیری وجہ سے, تیری وجہ سے. مولا سلامت رکھے, مولا زندگی دے. نعرہ حیدری. کہا مومن کامیاب ہے لیکن بیکا علی تیری وجہ سے, تیری وجہ سے. کیوں؟ وَأَنْتَ أَمِيرُهُمْ, کیوں؟ مومنوں کا امیر جو دنیا میں آ رہا ہے, ان کا امیر جو دنیا میں آ گیا ہے. مولا علی علیہ السلام نے
سورہ مومنون یہ پڑھیے گا ضرور، جو مومنین کی علامات قرآن نے بتائی ہے وہ آتے ہی امیر المومنین نے مصطفیٰ کے ہاتھوں پر تلاوت کی ہے، وہ ضرور ان آیات کو آپ تلاوت کیجئے گا تاکہ پتہ چلے مومن کہتے کسے ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، اس کی نشانیاں کیا ہیں، اور اللہ کا یہ بھیجا ہوا نمائندہ کن کا امیر ہے۔ عزیزو، مولا علی علیہ السلام نے رسول کے ہاتھوں پر قرآن کی تلاوت کی، آپ نے نعرے لگائے، داد دی سبحان اللہ۔ میں نے یہی جملے کسی سال ملتان میں کہے تو ایک ملا کھڑا ہوا اور کہنے لگا اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا تم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مصطفیٰ نے آتے ہی قرآن پڑھا، نبی نے آتے ہی قرآن پڑھا، یہ بڑا شجاعت سے کہتے ہو۔ مومنین نعرے بھی لگاتے ہیں کہ علی نے آتے ہی قرآن پڑھا، کبھی مصطفیٰ کے لیے تم نے نہیں کہا، کبھی محمد مصطفیٰ کے لیے نہیں کہا کہ نبی مکرم نے آتے ہی قرآن پڑھا۔ یہی تو ہم کہتے ہیں، یہ بڑھانا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں نے کہا بنتا ہی علی کا تھا۔ میرا ساتھ دینا جی، میں نے کہا نبی کا تو بنتا ہی نہیں تھا، قرآن پڑھنا بنتا ہی علی کا تھا۔ کہنے لگے کس طرح؟ میں نے کہا سنو، ہر شخص ہر بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر لفظ ہر ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا۔ ارے قرآن بھلا کس کو سناتے بھی محمد، قرآن کسی اور کو آتا۔ توجہ ایسا ہے یا نہیں؟ مولا زندگی دیا، مولا سلامت رکھے۔ توجہ ہے؟ کس کو سناتے؟ جب علی نے سنایا نا قرآن تو نبی مکرم نے کہا علی تجھے تو ویسے ہی قرآن یاد ہے جیسے وہ محمد کو یاد۔ توجہ ایسا ہے یا نہیں؟ فَاسْأَلُوا پوچھو اہل ذکر سے اگر تم چاہے۔ میں جلدی کچھ آیات ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، چونکہ موضوع ہی قرآن اور عظمت اہل بیت ہے تو میں چاہتا ہوں کہ موضوع کے تقاضے بھی پورے ہوں۔ دیکھیں یہ دو چیزیں تھی جہاں بڑا دل چاہ رہا تھا کہ چند جملے خیبر پہ بھی کہہ دوں، یہاں بیت اللہ کے حوالے سے بھی چند جملے کہہ دوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ٹائم اب بالکل کم رہ گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ موضوع کے تقاضے پورے ہو جائیں۔ خدا کہتا ہے اہل ذکر سے پوچھو، یہاں دو لفظ ہیں اہل اور ذکر۔ خدا کہتا ہے ذکر کی اہل سے سوال کرو، ذکر سے نہیں پوچھنا، اہل سے پوچھو۔ ہم نے قرآن سے غور کیا کہ یہ اہل ذکر کون ہے۔ یہ تو میں نے تاریخ سے ثابت کیا کہ جو پیدا ہوتے ہی عالم ہو وہ اہل ذکر ہوتے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو بھیجا ہے جو میرا رسول ہے، وہ تم پر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ بولے نا بھائی، قرآن پہ بولے۔ اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو بھیجا ہے جو میرا رسول ہے، سورہ طلاق، اور وہ تم پر یتلو علیکم آیات اللہ، وہ تم پر اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتا ہے۔ قرآن نے بتایا ذکر کا معنی ہے رسول، پروردگار ذکر کا معنی بتا دیا، اہل کے معنی بھی بتا دے، تو خدا نے کہا اہل کے معنی بھی بتا دو۔ اہل کے معنی اللہ نے بتائے، ایک نہیں کئی معنی ہیں، میں تبرکاً 4-5 معنی ہدیہ کرتا ہوں۔ خدا بند متعال نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یہ الفاظ سورہ ہود کے ہیں، شاہ جی سورہ ہود کے الفاظ ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ طوفان نوح آیا اور نوح کا بیٹا غرق ہونے لگا طوفان میں، تو حضرت نوح اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، نادا نوح ربہ فقال یا رب ان ابنی من اہلی۔ جب نوح کا بیٹا غرق ہونے لگا تو نوح فرتے پدرانہ محبت سے پکار کے کہتے، پروردگار یہ جو ڈوب رہا ہے یہ میری اہل میں سے۔ اللہ نے جگہ یہ میری بات کو سمجھے، یہ جو غرق ہو رہا ہے، یہ جو ڈوب رہا ہے، یہ میری اہل میں سے، میرا بیٹا ہے
اور میری اہل میں سے ہے وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تیرا وعدہ حق ہے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آواز قدرت ہے یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان عملہ غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ میں جملہ آپ کی عرفانی سماعتوں کی نظر کروں، اگر عمل اچھے نہ ہو، نہ بیٹا اہل رہتا ہے نہ اہلیہ اہل رہتی ہے۔ میں اس سے زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اگر عمل اچھے نہ ہو، اگر عمل اچھے نہ ہو، نہ بیٹا اہل رہتا ہے نہ اہلیہ نہ اہلیہ اہل رہتی ہے۔ اگر عمل اچھے ہوں تو بیٹا اہل۔ قرآن نے بتایا ذکر کا معنی رسول ہے، اہل کا پہلا معنی ہے بیٹا، اہل کا دوسرا معنی جلدی وہ بھی آیت آپ کے ذہنوں میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی پروردگار میرے سینے کو کھول دے، میری زبان کی لکنت کو دور کر دے اور میرے امر کو میرے لیے آسان کر دے۔ تو بنا میرے لیے میرے اہل میں سے کیا بناؤں؟ وزیرن، ایک جانشین، ہارون اخی، وہ ہارون ہے اور وہ میرا بھائی ہے، ہارون ہے وہ میرا بھائی ہے۔ تو قرآن نے بتایا کہ اہل کا دوسرا معنی ہے بھائی، پہلا معنی ہے بیٹا، دوسرا معنی ہے بھائی۔ آپ خاموشی سے سنتے چلے آئے، میں پڑھتا چلا جاؤں۔ اہل کا معنی پہلا ہے بیٹا، دوسرا بھائی۔ ذکر کا معنی رسول، اہل کا پہلا معنی بیٹا، دوسرا معنی ہے بھائی۔ اہل کا تیسرا معنی خدا قرآن میں سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ خدا حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے وارثوں تک، اہل تک، وارثوں تک پہنچا دو۔ قرآن نے بتایا اہل کا تیسرا معنی اور مصداق ہے وارث، پہلا بیٹا، دوسرا بھائی، تیسرا وارث۔ اہل کا چوتھا معنی خدا سورہ کہف میں ارشاد فرماتا ہے قد انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی قلوب المؤمنین وألزمهم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلہا۔ اللہ نے تسکین کو مومنوں کے دلوں پر نازل کیا ہے اور رسول پر اور مومنوں پر نازل کیا ہے، اور مومنین اسی سہولت کے ستوار اور اسی کی مثل تھے۔ اہل کا تیسرا معنی ہے مثل، پہلا معنی بیٹا، دوسرا بھائی، تیسرا وارث، چوتھا مثل۔ اہل کا پانچواں اور آخری معنی آج کی حد تک خداوند متعال نے ارشاد فرمایا فانطلقا حتی رکب فی السفینۃ خارجھا قال اخرجتھا لتغرق اہلہا۔ جب حضرت خضر اور موسیٰ کشتی پہ سوار ہوئے تو حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا، تو حضرت موسیٰ پکار کے کہتے ہیں اے خضر تو نے کشتی میں اس لیے سوار کیا، اس لیے سوراخ کیا لتغرق اہلہا، تاکہ کشتی کے سوار ڈوب جائیں۔ تو قرآن نے بتایا اہل کا پانچواں معنی ہے سوار، پانچواں معنی ہے سوار۔ بس آپ کی زحمت تمام۔ خدا کہتا ہے جاہل ہو تو اہل ذکر سے پوچھو، جاہل ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ ذکر کا معنی ہے رسول اور اہل کے پانچ معنی بیٹا، بھائی، وارث، مثل اور سوار۔ خدا کہہ رہا ہے اگر جاہل ہو اور پوچھنا چاہتی ہو قرآن تو بیٹی سے مسئلہ پوچھنے والوں سے نہ پوچھو۔ کس سے پوچھو؟ رسول کے بیٹوں سے پوچھو، رسول کے بھائی سے پوچھو، رسول کے والد سے پوچھو، رسول کے مثل سے پوچھو، اور سواری رسول سے نہ پوچھو، سواری رسول۔ حیدر ظہور امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔
توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی خدا کہتا ہے ذکر کی اہل سے سوال کرو، یعنی رسول کے بیٹوں سے پوچھو، بھائی سے پوچھو، مثل سے پوچھو، وارث سے پوچھو، سوال سے پوچھو۔ نہیں آپ متوجہ نہیں ہیں بھائی، سوالیوں سے نہیں پوچھنا بھائی۔ رسول اللہ کو تو بڑی بڑی تیز تیز رفتار سواریاں ملی تھی، توجہ ہے نہیں، لیکن سواریوں سے نہیں پوچھنا۔ کن سے پوچھنا ہے؟ سواروں سے۔ تاریخ میں ڈھونڈے کون کون ہے سوارے دوش مصطفیٰ۔ صرف دو موقع ہیں جب نبی نے کسی کو اپنے قدموں پہ سوار کیا ہو، یا عید کے دن حسنین کو، یا فتح مکہ کے دن علی کو۔ فیصلہ تو ہو گیا، یا حسنین سے پوچھو یا علی سے پوچھو۔ سوار دوش مصطفیٰ ہے علی، سوار دوش مصطفیٰ ہے علی۔ بھائی جان دیکھیے گا، یہ ممبر ہے جس پر میں بیٹھا ہوں، اس کے صرف 2 سٹیپ ہیں۔ جو رسول اللہ کا ممبر تھا اس کے 3 سٹیپ تھے، تین سیڑھیاں تھیں، اور چوتھی جگہ وہ تھی جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے۔ جب خلافتوں کے دور آئے، خلفائے مسلمین کے دور آئے، تو ظاہر انہوں نے بھی ممبر پہ بیٹھنا تھا، تو پہلی خلافت نے احتراماً جہاں رسول بیٹھتے تھے اس جگہ کو چھوڑ دیا اور اس سے نچلے زینے پر بیٹھے۔ ان کے دور کے بعد دوسری خلافت کا دور آیا تو انہوں نے احتراماً رسول کی جگہ کو بھی چھوڑا اور پہلی خلافت کی جگہ کو بھی چھوڑا اور دوسرے زینے پر بیٹھے۔ ان کی خلافت کا دور گزرا، تیسری خلافت کا دور آیا تو انہوں نے احتراماً رسول کی جگہ کو، پہلی خلافت کی جگہ کو، دوسری خلافت کی جگہ کو چھوڑا اور تیسرے اور آخری زینے پر بیٹھے۔ اب دنیا آ گئی علی کے پاس۔ بولے جنہیں اللہ نے زبان عطا کی ہے، مولا زندگی دے۔ اب دنیا آئی علی کے پاس، علی آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہے۔ مولا نے کہا میں بیعت اپنے گھر کے دروازے کے سامنے نہیں لوں گا، گلی کی نوکر پہ نہیں لوں گا۔ کہا پھر کہا جاؤ سب مسجد نبوی میں۔ سارے مسجد نبوی میں آئے، علی گئے اپنے حجرے میں، تبرکات والا صندوق کھولا، رسول کا امامہ سر پہ رکھا۔ مولا جنہیں اللہ نے زبان عطا کی ہے، مولا زندگی دے آپ کو، سلامتی اچھائی۔ رسول اللہ کا امامہ علی نے سر پہ رکھا، رسول کی قبا پہنی، رسول کی عبا پہنی، رسول کی نالین پہنی، رسول کا عصا پکڑا۔ ابھی میں نے کیا کہا کہ اہل کا معنی مصر۔ جب علی گھر میں گئے تھے تو علی تھے، جب نکلے تو مصر رسول۔ پتہ نہیں آپ کیا سننا چاہتے، مصر رسول بن کر نکلے اور ایک مرتبہ مسجد نبوی کے دروازے میں آئے۔ سب کی نگاہیں ممبر رسول پر تھی اور سب کے ذہنوں میں صرف ایک سوال تھا، کیا کہ اب ممبر رسول ہو چکا ہے پورا، اب زینہ کوئی بچا نہیں، ایک رسول کی جگہ ہے اور 3 زینے پورے ہو چکے۔ اب لا محالہ علی تو یا تو سائڈ میں کوئی اور بیٹھنے کی نشست لگوائیں گے یا زمین میں بیٹھیں گے، سب کے ذہن میں یہی تھا۔ علی ایک مرتبہ مسجد نبوی سے داخل ہوئے، ممبر کے قریب آئے، ایک لمحے کے لیے رکے ممبر کے قریب اور ایک نگاہ صحابہ اور تابعین پر ڈالی۔ پھر علی نے ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر پہلے زینے پر قدم رکھا۔ مولا آپ کو زندگی میں میرے ساتھ رہنا جی، نتیجہ فکر لینا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے پہلے زینے پر قدم رکھا، دوسرے زینے پر قدم رکھا، تیسرے زینے پر قدم رکھا، اور جہاں نبی بیٹھتے تھے علی صرف بیٹھے نہیں، علی نے ایک جملہ کہا، خدا کی قسم سمجھ گئے تو جملہ سمجھنے کے بعد آپ فرش میں نہیں رہیں گے، عرش میں جائیں گے۔ علی صرف بیٹھے نہیں بلکہ کہا الحمدللہ علی
اللہ سبحان اللہ علی اور ولی علی اور ولی اللہ توجہ ہے یا نہیں؟ کیا پالیسی میں کر جلا دیا ہے علی نے، صرف بیٹھے نہیں ہیں بلکہ کہا الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق علی مقام، اس اللہ کی حمد ہے کہ آج حق اپنی جگہ پر واپس آ گیا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ سب کے ذہن میں تھا کہ علی زمین پر بیٹھیں گے یا الگ سے نشست لگوائیں گے، نہ علی زمین پر بیٹھیں گے میرا صاحب بھائی، نہ مولا زمین پر تشریف فرما ہے، نہ مولا نے سیڑھیوں پر بیٹھنا گوارا کیا، نہ مولا نے الگ سے نشست لگوائی۔ کہاں بیٹھے؟ کہاں بیٹھے؟ بولو کہاں بیٹھے؟ جہاں مصطفیٰ بیٹھا کرتے تھے، جہاں نبی مکرم تشریف فرما ہوتے تھے۔ جب علی بیٹھ گئے تو صحابہ و تابعین ایک دوسرے کے کان میں کہنے لگے یہ علی نے کیا کر دیا، یہ علی نے کیا کر دیا، یہ علی نے کیا کر دیا۔ آئے تھے بیعت کے لیے، لیکن اب یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ ماذا فعل علی، یہ علی نے کیا کر دیا، یہ علی نے کیا کر دیا، یہ علی نے کیا کر دیا۔ اب علی بیٹھے، سب ایک دوسرے کی طرف یہی کہہ رہے، ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کہہ رہے یہ علی نے کیا کر دیا، یہ علی نے کیا کر دیا۔ علی نے ایک مرتبہ ان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہتے سنیے لفظ علی ان کی طرف دیکھ کے کہتے ما هذه الاعواد، تم آپس میں باتیں کر رہے ہو کہ علی اس لکڑی کے منبر پر رسول کی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ علی تو وہ ہے جو دوش محمد پہ سوار ہے۔ بھائی بند کمروں میں خلیفہ بننے والے اور ہیں، کھلے میدان میں مولا بننے والا علی۔ سارے مولا کی پوری طاقت سے، کلیجے کی طاقت سے توجہ ایسا ما هذه الاعواد، اس لکڑی کے ممبر کی بات ہی کیا ہے؟ یہ تو لکڑی کا ممبر ہے۔ علی تو وہ ہے جو دوش مصطفیٰ پہ سواری کر چکا، علی تو دوش مصطفیٰ کا سوار ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر قرآن سمجھنا چاہتے ہو تو سوار مصطفیٰ سے پوچھو، اور سوار مصطفیٰ ہے علی، اور سوار مصطفیٰ ہے حسن، سوار مصطفیٰ ہے حسین۔ حسین بتائے گا قرآن کی عظمت کیا ہے، حسین بتائے گا قرآن کا مقام کیا ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی قرآن سے جدا تم بھی نہ ہو۔ قرآن کی تلاوت کو اپنی عادت بنا، کم سے کم 5 آیتوں کی روزانہ تلاوت کر۔ قرآن کھولو، اس پہ نظر کر، اس پہ نظر کرنا بھی عبادت۔ یہ مصحف ہے، یہ صرف قرآن نہیں ہے، یہ کلام خدا ہے۔ میں جملہ ہدیہ کروں، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب علی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔
نہ کبھی نماز سے رخ موڑنا، نہ کبھی تلاوت قرآن سے۔ میرے نوجوان دوستوں، دنیا کی کتابیں پڑھتے ہو ضرور پڑھو، سوشل میڈیا پہ سارا دن موبائل پر دیکھتے ہو، یہ بھی ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت ضرور کرو۔ آپ کو پتہ ہے شب عاشور کی جو مہلت مانگی گئی تھی وہ اسی تلاوت قرآن کے لیے مانگی گئی تھی، اور وہ لوگ کہتے ہیں، اور حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ حسین کے خیموں سے ساری رات تلاوت قرآن کی آواز آتی، ساری رات تلاوت قرآن ہوتی رہی شب عاشور۔ لہذا شیعہ مومن کبھی قرآن سے روگردانی نہیں کرتا۔ رسول کہہ چکے ہیں کہ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا گمراہ ہو جائے گا، جس نے اہل بیت کو چھوڑ دیا گمراہ ہو جائے گا۔ دونوں سے تمسک رکھیے گا، قرآن ہی تو در حقیقت ذکر اہل بیت ہے۔ ہم آپ سب کیا ذکر کریں گے جو اس اللہ نے قرآن میں اہل بیت کا ذکر کیا ہے؟ لہٰذا قرآن کی تلاوت ضرور کیجیے گا۔ امام حسین کو اتنی محبت تھی قرآن سے، ہم عزادار ہیں، ماتمدار ہیں، امام حسین علیہ السلام کو اتنی محبت تھی قرآن سے کہ آپ سنتے ہیں ذاکروں سے، علماء سے، کہ حسین کا سر کٹا لاشا کربلا کی ریت پہ قرآن پڑھ رہا تھا، اور حسین کا سر رو کے نیزہ پہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ کتنی محبت تھی قرآن سے حسین کو۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ قرآن سے الفت کا تقاضا ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ اور عزاداروں، جب کربلا میں 6 مہینے کے علی اصغر کو حسین لے کر اشقیاء کے سامنے آئے ہیں تو سپاہی کہتے تھے شاید حسین قرآن اٹھا کے لائے، شاید قرآن اٹھا کے لائے، اور وہ یقیناً قرآن کا پارا تھا، قرآن کا پارا تھا جس کو حسین اٹھا کے لائے۔ میں صرف 2 جملے ہدیہ کروں گا، وقت بالکل مختصر رہ گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، اگرچہ ظاہری سن و سال میں بڑے چھوٹے ہیں علی اصغر، لیکن باب الحوائج بہت بڑے۔ میں جہاں جناب علی اصغر کے مصائب پڑھتا ہوں، جہاں میں محرم پڑھ رہا ہوں، اشرف پڑھ رہا ہوں، مرکزی نثار حویلی میں یا بحریہ ٹاؤن میں بھی اور دیگر مقامات پر میں نے پچھلے سال بھی پڑھا تھا اور لوگوں سے کہا تھا جس کی کوئی منت ہو، کوئی دعا ہو، جب علی اصغر کے مصائب پڑھے جائیں تو مانگنا، آئندہ سال سے پہلے وہ منت پوری ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باب الحوائج، خدا علی اصغر کا واسطہ کبھی رد نہیں کرتا۔ عزاداروں، اللہ نے جناب رباب کو 2 اولادیں عطا کی، ایک کا نام علی اصغر اور ایک کا نام سکینہ۔ اصغر کربلا رہ گیا، سکینہ شام رہ، اجرکم اللہ۔ اور جناب رباب خالی چھوڑی مدینے آ، ساری زندگی رباب نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا، نہ جناب رباب سائے میں بیٹھی۔ جب کوئی کہتا تھا بی بی سائے میں آ جائیں، کہتی تھی کیسے سائے میں آؤں، میں نے اپنے آقا کا لاشا دھوپ میں دیکھا۔ اجرکم اللہ، جزاکم اللہ من الباقین۔ یہ رونے کے دن عزادارو، آج 7 محرم ہو گئی، 3 دن کا مہمان ہے زہرا کا۔ آئندہ سال وہی روئے گا جو زندہ ہوگا۔ جب کوئی کہتا تھا بی بی آپ پانی پی لیجئے تو فرماتی تھی کیف اسقی، کیسے پیوں، میرا اصغر پیاسا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں زیادہ طویل مصائب نہیں پڑھتا، آپ کل مفصل شہادت سن چکے، لیکن میں 2-3 جملے ہدیہ کرتا ہوں تاکہ اس ممبر پر میرا بھی حصہ ہو جائے۔ عزاداروں، روایت یہ ہے کہ کسی بھی شریف اور غیرت مند کے لیے، اللہ کرے یہ جملہ آپ تک پہنچ جائے، رونے کے لیے کسی بھی شریف اور غیرت مند کے لیے موت سے بدتر ہوتا ہے کمینوں سے سوال کرنا۔ اللہ اکبر، جو سمجھ گئے رونے کے لیے کافی۔ میں پھر دوہراتا ہوں، آپ متوجہ ہو جائیں
کسی بھی شریف اور غیرت مند کے لیے موت سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے کمینوں سے سوال کرنا، اور عزاداروں کربلا میں سوال اسے کرنا پڑ گیا جس کے دروازے پر دنیا سوالی بھر اجرکم اللہ۔ کس چیز کا سوال کیا حسین نے کربلا میں؟ صرف پانی کا سوال۔ مائیں بہنیں کثیر تعداد میں موجود ہیں، ان سے پوچھئے گا جب 6 مہینے کے بچے کو پیاس لگتی ہے، ماں نہ جگ میں پانی لیتی ہے نہ گلاس، اپنی 2 انگلیاں پانی میں ڈبوتی ہے، بچے کے ہونٹوں پہ لگاتی ہے، بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے، بس اتنا پانی مانگا۔ بہتر دیکھنا، یہ اتنی بڑی مصیبت تھی کربلا میں مولا حسین کے لیے۔ روایت یہ ہے کہ جب کسی پر بہت بڑی مصیبت آتی ہے تو وہ اپنوں کو یاد کرتا ہے۔ حسین نے نہ علی اکبر کے لاشے پہ تمہیں یاد کیا، نہ قاسم کی لاش کے ٹکڑوں پہ یاد کیا، نہ عزادار و عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پہ یاد کیا۔ کب یاد کیا؟ جب 6 مہینے کے بچے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر اشقیاء کے سامنے لے کر آئے، فرماتے شیعتی لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعاً اتنظرونی کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی۔ حسین فرماتے او شیعو کاش تم کربلا ہوتا اور دیکھتے میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے کس طرح پانی کا سوال کر رہا ہوں۔ عزاداروں ادھر حسین نے پانی مانگا، علی اصغر ہاتھوں پر تھے، حسین نے پانی مانگا، عمر سعد کہتے حرملا اقتا کلام حسین، حسین کی کلام کو قطع کرو۔ اس نے سے شعبہ تیر کمان میں ڈالا، نشانہ باندھا، ادھر نشانہ باندھا۔ روایات ہے کہ جناب رباب در خیمہ پر آئی، پکار کے کہتی ہے علی اصغر ہوشیار رہنا، تیر تیرے بابا کو لگے نہ پائے۔ ادھر سے تیر چلا، روایت کہتی ہے فَقَلِبُ الصَّغِيرُ بَيْنَ يَدَيْ الْإِمَامِ، بچہ حسین کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا، تیر گردن کو چومتا ہوا حسین کے شانے پر لگا۔ اصغر کا رخ تھا خیام کی طرف، گویا کہہ رہا ہوں اماں مجھے معاف کر دینا، تیر پڑا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ماتم کرنے جا رہا، یہ رونے کے دن ہے۔ کہا ماں معاف کر دینا، تیر پڑا تھا، میرا گلا چھوٹا تھا۔ حسین نے علی اصغر کی گردن سے تیر نکالا، اصغر کے چہرے پر آواز ڈالی، خیمے کی طرف چلے، دروازہ خیمے پر پہنچے، خیال آیا ماں دیکھے گی مر جائے